اللہ رب العزت جل جلالہ و جل شانہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے اذن سے، اس کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، کوئی درخت کا پتا بھی گر نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عجیب نظارے ہم روز و شب دنیا کے اندر دیکھتے رہتے ہیں۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات سورۃ الرحمن آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، کل یوم ہوا فی شأن، وہ اللہ ہر دن کسی کام میں ہے۔ اس آیت کا شان نزول تو یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہفتے میں 6 دن کام کرتا ہے اور ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ فارغ رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔ ہفتہ چونکہ یہودیوں کے نزدیک ایک مقدس دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن برکت والا دن شمار کیا جاتا ہے، مسلمانوں میں جمعہ کا دن وہ برکت والا عظمت والا شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہودیوں نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن فارغ رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، تو اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل یوم ہوا فی شأن، وہ اللہ ہر دن کام میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصروف رہتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے لیے مصروف رہنے کا لفظ استعمال کرنا یہ منع ہے۔ مشغول رہنا، مصروف رہنا، کام میں بزی رہنا، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو ہم نظارہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال کا جو ہم نظارہ دنیا کے اندر کرتے ہیں، ہر لمحے وہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ سورج کا مقررہ وقت میں مشرق سے نکلنا، مغرب میں غروب ہونا، دن کا آنا پھر رات کا آنا، اسی طرح بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، پھر لوگوں کو زندگی ملتی ہے، کسی کو موت ملتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کو شفا ملتی ہے۔ دنیا کا جو نظام آپ دیکھیے ہر آن چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یقیناً اذن سے، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افعال الہیہ کا ظہور ہر دن ہر وقت کسی نہ کسی صورت ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مصروف، اللہ کے لیے لفظ استعمال کرنا یہ بہرحال منع ہے، اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سارا کا سارا رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دن کا آنا، رات کا چلے جانا، پھر دن کا کبھی چھوٹا ہونا، کبھی بڑے ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگر بندہ ان پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے، اس کی قدرت کے بارے میں بندے کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 27، فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، فرمایا کہ تو خدا جو ہے رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ یہ رات میں داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اسی طرح زندہ کو موت دینا، موت ان کے مرے ہوئے کو زندہ کرنا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ اس مولا کریم کی پاک بارگاہ میں دعائیں پیش کی جائیں تو وہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی دعاؤں کو
قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو تو اسے شفا بھی اللہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ اللہ کے پاک بندے عرض کرتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بندوں کے گناہوں کو بھی اللہ معاف کرتا ہے، بندوں کی مصیبتوں کو بھی اللہ دور کرتا ہے، اور وہی خالق ہے جو اس کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا چرچا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے زیادہ دوں گا۔ اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گرفت بھی فرماتا ہے۔ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہی خالق ہے جو اندھیروں سے روشنی کی طرف ہدایت دیتا ہے، جو بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جو ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچاتا ہے، جو مظلوم کی مدد کرتا ہے، جو نیکی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، گناہ کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اس نظام کے تحت بندوں کی قسمت کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، بندوں پر کرم بھی ہوتا ہے، غضب بھی ہوتا ہے۔ جو گناہگار ہیں انہیں مصیبتوں میں مبتلا بھی کیا جاتا ہے تاکہ اس پر صبر کریں تو ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ کبھی ظالم کو مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ وہ ظلم سے باز آ کر سچے دل سے توبہ کرے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، اور بندوں کو کبھی پھلوں کی کمی سے آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اولاد کے وفات کی صورت میں بندوں کو آزماتا ہے، کبھی ڈر اور خوف سے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ پھلوں کی کمی سے، کچھ مالوں کی کمی سے۔ اور فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ تو جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اجر بھی ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جو محنت کرتا ہے اللہ اس کی محنت کا پھل اسے دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جن لوگوں نے ہمارے راستے میں کوششیں کی ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ اس کا نظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ کی قدرت پر اگر بندہ غور کرتا چلا جائے تو اتنی ساری کائنات کے اندر چیزیں ہیں کہ بندہ ان میں غور و فکر کر کے رب کی معرفت کو پا سکتا ہے۔ بندہ اگر خود اپنی ذات میں غور کرے، میرے اندر اللہ نے ایک جہان کو آباد کیا ہے، اللہ نے میری ذات کے اندر کتنے عجائبات رکھے ہیں، تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو دل میں بٹھا کر اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیا سعادت کے اندر ایک روایت کو نقل کیا ہے، ایک بات کو نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ من لم یعرف نفسہ یعرف ربہ، فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کی معرفت کو حاصل نہ کیا تو وہ اپنے رب کی معرفت کو بھی حاصل نہیں کر سکتا، اور جو اپنے نفس کی، اپنی ذات کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ بندہ پھر رب کی معرفت کو بھی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر ضرور کرنا چاہیے، لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرو۔ ذلت رب دیتا ہے،
عزت بھی رب دیتا ہے، ذلت اور عزت دونوں رب کے دست قدرت میں ہے۔ رب فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی تو ہی دیتا ہے مولا، ذلت بھی تو ہی دیتا ہے۔ یہ بندے کا کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ رزق بھی رب دیتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا فرمایا کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں جس کا رزق رب کے دست قدرت میں نہ ہو۔ رزق بھی رب دیتا ہے اور تنگ دستی بھی اللہ دیتا ہے۔ جب بندے کا یہ یقین ہو جائے، جب بندے کا یہ ایمان ہو جائے کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، میرے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، یقیناً اس میں بہتری ہی بہتری ہے، کیونکہ کائنات بنائی اس نے ہے، ہمیں پیدا اس نے کیا ہے، ہمارے لیے بہتری کس میں ہے ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کوئی بات تمہیں بری لگے، تمہیں پسند نہ آئے، لیکن اللہ کے ہاں وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ کبھی اولاد کی نافرمانی کی صورت میں بندے کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور یہی بڑھاپے میں اولاد بندے کی فرما بردار بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ کبھی بندہ تنگ دستی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری مصیبتوں سے اسے امن میں رکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کام ہیں، اتنے کام ہیں دنیا کے اندر، بندہ غور کرتا چلا جائے، نئی سے نئی مخلوق ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ انسان جیسے جیسے ریسرچ کر رہا ہے، اس کے سامنے ایک جہان کی نئی نئی چیزیں دریافت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس سے بندہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کو بنانے والا بڑا عظیم رب ہے، بڑی عظیم ذات ہے جس تک عقلوں کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ عقل اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس کی تعریفیں اتنی ہیں، اس کی شانیں اتنی ہیں، اس کی خوبیاں اتنی ہیں کہ آپ جس چیز میں غور کرو گے آپ کو اللہ کی اس میں شان نظر آئے گی۔ آپ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جس بندے کو جو بھی مقام ملا، جس بندے کی جو بھی تعریف ہے، جو بھی خوبی ہے، وہ خوبی خالق کائنات کی ہے، حقیقتاً اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر خوبی کو پیدا کیا ہے۔ جب اللہ کی مخلوق میں اتنی خوبیاں ہیں تو اس خالق میں کتنی خوبیاں ہوں گی، وہ خالق کتنی خوبیوں والا ہوگا، عقل بندے کی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں، جتنے دریا ہیں، جتنے ندی نالے ہیں، سب پانیوں کو اگر سیاہی بنا لیا جائے اور ان سے اللہ کی شانوں کو لکھنا شروع کر دیا جائے، اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو وہ سارے قلم ٹوٹ سکتے ہیں۔ درختوں کو قلم بنا لیا جائے، دریاؤں سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے تو یہ سب چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن مالک، خالق، رازق اللہ رب العزت کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کل، اے پیارے حبیب تم فرماؤ، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، تم فرماؤ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا، سمندر کتنا بڑا سمندر ہے، فرمایا اگر میرے رب کی باتوں کے لیے، میرے رب کے کلمات کے لیے اگر سیاہی ہو جاتا، لنفد البحر، تو سمندر جو ہے قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا لیکن میرے رب کی جو باتیں ہیں وہ ختم نہ ہوتی، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے۔ یعنی دنیا کے اندر اتنا بڑا جو سمندر ہے، اگر یہ اتنا بڑا سمندر ایک اور بھی بنا لیا جائے اور اس سارے سمندر کے پانی کو اگر سیاہی بنا لیا جائے، اس سے اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے، اللہ کی شانوں کو لکھنا شروع کر دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی، اللہ کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی، یہ پانی ختم ہو سکتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر اپنی شان کو یوں بیان فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، فرمایا اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب قلمیں بن جاتے، جتنے درخت ہیں ان درختوں کی لکڑیوں سے قلموں کو بنا دیا جاتا، فرمایا وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور سمندر جو ہیں ان کی سیاہی کو بنا لیا جائے، پھر اس کے بعد اس پہلی سیاہی کو مزید 7 سمندر بڑھا دیتے، 7 سمندر مزید بڑھا دیتے تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوتی۔ بے شک اللہ، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ یہ شانیں ہیں رب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شانیں ہیں ان تک بندے کی رسائی نہیں ہو سکتی، تو بلا مبالغہ بندے کو بالآخر مجبور ہو کر یہ کہنا پڑتا ہے کل یوم ہوا فی شان، کہ وہ جو اللہ ہے ہر دن میں اس کے لیے کام ہے، اللہ ہر دن کسی کام میں ہے، یعنی اللہ کے جو افعال ہیں ان کا ظہور ہر لمحہ، ہر دن، ہر گھڑی ہوتا رہتا ہے۔ نئی سے نئی چیزیں یہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، انسان جو نئی سے نئی چیزیں ایجاد کر رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذہن میں ڈالنے کی وجہ سے کر رہا ہے نا، ورنہ تو انسان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ دنیا ایک حادثے کا نتیجہ ہے، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے معاشرے کے اندر جو کہتے ہیں دنیا ایک حادثے کا نتیجہ ہے، خود سے بنی، خود سے اس کا نظام چل رہا ہے، آٹو نظام چل رہا ہے۔ اب بندہ ان سے پوچھے اس آٹو نظام پر دنیا کو کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا نا، اس کو لیڈ کرنے والا بھی تو بالآخر کوئی ہوگا نا، تو وہی خدا ہے۔ جہاں آپ کی عقل ختم ہو جائے گی وہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی قدرت پر آپ کو مجبوراً دلی طور پر بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ کائنات کا جو نظام ہے بغیر چلانے والے کے اس طرح نہیں چل رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، اس میں غور و فکر کرنے سے بندے کے دل میں رب کی محبت پیدا ہوتی ہے، عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیشہ اپنی محبت ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں آباد رکھے، اللہ دین اسلام پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔